تیسرا دور ان کی زندگی کا وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وفات تک 34 سالہ دور ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 سالہ دور ہے خلافت کا۔ اس میں قرآن کریم کو جمع کیا گیا تھا، جو کہ پہلے ایک جگہ لکھا ہوا نہیں تھا، مختلف چیزوں کے اوپر الگ الگ، کچھ آیات پتھر کے اوپر، کچھ کسی پتے کے اوپر، اور کچھ کسی بڑی ہڈی کے اوپر، تو اس طرح مختلف چیزوں کے اوپر آیات لکھی ہوئی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ سارا اکٹھا کیا گیا اور ایک مصحف بنایا گیا، اور یہ سرکاری مصحف کہلاتا تھا جو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس تھا۔ اگرچہ اس کے علاوہ اپنے اپنے ذاتی نسخے بھی صحابہ کرام کے پاس موجود تھے، اسی طرح حضرت حفصہ کے پاس بھی اپنا ایک لکھا ہوا نسخہ تھا۔ 2 سال بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، تو وہ سرکاری مصحف حضرت عمر کے پاس آ جاتا ہے، اور اس وقت حضرت حفصہ کی عمر 31 سال تھی۔ حضرت عمر کا جب 10 سالہ دور ہے، اس کے بعد جب حضرت عمر کی شہادت ہوتی ہے تو وہ جو مصحف تھا وہ حضرت حفصہ کے پاس آ جاتا ہے اور وہ اس کو محفوظ کر لیتی ہیں، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب ان کی عمر 41 سال ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوتا ہے، اور اس میں جب اسلام پھیلتا ہے عرب سے عجم کی طرف، اور عجم کے دور دراز کے علاقے اسلام میں داخل ہوتے ہیں، لوگ مسلمان ہوتے ہیں، تو قرآن کریم کی قراءت میں پڑھنے میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ محاذ جنگ سے واپس آ کر اس اختلاف کا ذکر کرتے ہیں حضرت عثمان سے، کہ اختلاف اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ لوگ تکفیر تک پہنچ گئے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی فکر ہوئی، چنانچہ انہوں نے وہی صحیفہ حضرت حفصہ سے منگوایا، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر قرآن کریم کی جمع کا کام کیا گیا، اور اس کو اس طرح لکھا گیا کہ جس میں مختلف قراءتیں پڑھنے کی گنجائش تھی، اور پھر اس مصحف کی مختلف نقول تیار کروا کے مصدقہ نقول وہ مختلف ملکوں کے اندر بھیجی گئیں، اور بقیہ جو نسخے تھے ان کو ختم کر دیا گیا، اور یہ جو سرکاری نسخہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور سے چلا آ رہا تھا حضرت حفصہ کے پاس، وہ ان کو واپس کر دیا جو ان کے پاس ہی رہا۔ حضرت عثمان کا دور مکمل ہوتا ہے، ان کی شہادت کے وقت حضرت حفصہ کی عمر 53 سال ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ جمل ہوئی، جس میں حضرت عائشہ ام المؤمنین حضرت عائشہ اونٹ پر سوار تھیں، لیکن اس جنگ میں حضرت حفصہ نے شرکت نہیں کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مکمل ہوتا ہے، ان کی شہادت کے وقت حضرت حفصہ کی عمر 58 سال ہو جاتی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہوتا ہے، اس میں بھی حضرت حفصہ حیات ہوتی ہیں، اور ان کے دور میں 45 ہجری میں پھر 63 سال جب حضرت حفصہ کی عمر ہوتی ہے، ان کا انتقال ہوتا ہے۔ جنازہ مروان ابن حکم نے پڑھایا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنازہ قبرستان تک لے گئے، اور جنت البقیع میں مدفون ہوئی۔ ان کے بھائیوں نے عبداللہ ابن عمر اور عاصم، اور اسی طرح جو بھتیجے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے سالم اور عبداللہ اور حمزہ، انہوں نے ان بھائیوں اور بھتیجوں نے ان کو قبر کے اندر اتارا۔ تو یہ حضرت حفصہ کا زندگی کا تیسرا دور ہے، 34 سالہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد۔